اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض و ناخوش ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مومنوں کا ولی اور سہارا تو اللہ ہی ہے۔ اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔ اور احسان کرو جیسا اللہ نے تم پر احسان کیا۔ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی۔ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو تم مجھے معاف فرما دے۔ جو ذرہ برابر بھی اچھائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ میرے رب، جو بھلائی بھی آپ مجھ پر نازل کریں میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ رحمت کے 70 دروازے، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھولتے جاتے ہیں۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی، کبھی اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اس پر ایمان رکھتا ہو اللہ کا دل اس کو ہدایت بخشتا ہے۔ اے میں ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور مومنوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ وہ ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہر کام کا مقررہ وقت لکھا ہوا ہے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا بھی چاہو تو ہرگز نہ کر سکو گے۔ اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ میں تمہارے اندر ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اور تمہاری آخری منزل اللہ ہے۔ زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، یقیناً کیا صبر کرو گے؟
حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی، بلکہ اندھے تو وہ دل ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو۔ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اور نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ میرا رب تو کبھی غلطی کرتا ہے اور نہ ہی کچھ بھولتا ہے۔ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے ناراض ہونا خوش ہو جاتا ہے۔ اگر تم شکر ادا کرو تو اللہ تم سے راضی ہوگا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو۔ اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لو۔ اس شخص سے زیادہ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کے پیچھے چلے؟ دعا ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو نصیب پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو ہی میری مدد فرما۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے میں مدد چاہتی ہوں۔ اور اپنی آواز دھیمی رکھا کرو۔ یقیناً لوٹ کر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ میں تمہارے اندر ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافی اللہ دوست اور کافی اللہ مددگار۔ اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔